آج کا ہمارا موضوع، آج کا عنوان اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کہ اس معاشرے کے اندر انسان جب زندگی گزارتا ہے بہت سارے حقوق اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں، حقوقوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر بندوں کے حقوق میں سے والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہمارے بندے ان کا حقوق، کوئی رائی مسافر ہے اس کے حقوق، یعنی معاشرے کے اندر انسان کو زندگی گزارتے ہوئے کسی نہ کسی زندگی کی کسی موڑ پر بھی کسی بھی طرح کے بندے سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں وہ ساری باتیں پہلے سمجھا دی کہ اے میرے بندو، تم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ سورہ نساء کی یہ 36 نمبر آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ قرآن پاک دی شان پاوے سانو سمجھ آوے نہ آوے، لیکن یہ قرآن دی برکت ہے کہ بندے کو سن کے سکون لگتا ہے، انہوں مزہ آتا ہے، چس آتی ہے جو اللہ کا قرآن سنتا ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر تقریباً 7 سے 8 چیزیں ایک مسلمان کے لیے جو لازم ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب تو پہلے نمبر پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ سب تو پہلا کام کی اللہ کی عبادت کرو، سب تو پہلا کام فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، نماز پڑھنی ہے، چنگے کام کرنے نے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام سواری کے اوپر سوار نے، حضور نے ایک لاڈلے صحابیوں کو سرکار کے نام بیٹھے ہوئے نے، سرکار جا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی، تینوں پتہ ہے بندیاں دے اوتے رب دا کی حق ہے تے رب دے اوتے بندیاں دا کی حق ہے؟ بڑا پیارا سوال کہ بندیاں دے اوتے رب دا کی حق بنتا ہے تے رب دے اوتے بندیاں دا حق ہے۔ تے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ساری جماعت کو اہم ہی نہیں، یہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا عقیدہ ساری جماعت او بھی جیڑا عقیدہ نبی دے صحابہ دا ہے۔ میں اپنے کو گل نہیں کیتی، نبی دے صحابی بولے نے، سرکار نے فرمایا کہ دس بندیاں اوتے رب دا کی حق ہے تے رب دے اوتے بندیاں دا کی حق ہے؟ تے صحابی بول پڑے سونیا تسی جانتے ہو تے تہاڈا رب جاندا، تے ساڈا بھی یہ عقیدہ ہے اللہ بھی جاندا تے اللہ دے پیارے بھی جانتے ہیں۔ حد کیتی حضور تسی جانو تہاڈا رب جانے، حضور مینوں کوئی نہیں جے پتا، حضور تسی جانتے ہو بندیاں اوتے رب دا کی حق تے رب دے اوتے بندیاں دا کی حق ہے، سنے تسی جانتے ہو، کیونکہ پھر عاشق رسول دا قلم جو اٹھیا نبی پاک دی شان ہو، آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی دا کی مقام ہے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ صحابی دا جملہ سے سونے تسی جانتے ہیں، جا تھوڑا رب جانتا ہے جا تسی جانتے ہو، سنے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندیاں دے اوتے رب دا کی حق ہے؟ حق ہے کہ بندے اس رب دی عبادت کر، بندے اس رب دی عبادت کر، نماز پڑھ، ذکر کر، سونے رب دی نعمت کھا کے پھر وہ چرچا کر، وہ ذکر کر، وہ شکر ادا کر کہ اللہ پاک دی نعمت کھا کے سب تو بہترین طریقہ شکر ادا کرنے کا نماز ہے۔ سب تو بہترین طریقہ کی ہے نماز پڑھے، رب کا شکر ادا کرے۔ حضور نے فرمایا میرے غلام میرے صحابی
بندیاں دا حق بنتا ہے جس رب نے کنا دیتا ہے کہ انہوں یاد بھی کر. یہ حق ہے بندیاں دا. لازم ہے مسلمان تھے اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھے. پھر فرمایا کہ میرے غلام تینوں پتہ ہے پھر رب دے اتنے بندیاں دا کی حق ہے. حالانکہ اللہ ہر چیز سے قادر ہے, وہ تو کدا حق ہو سکتا, لیکن اللہ خود فرما چھڑے کہ میرے بندیاں دا حق ہے, یہ وہی شان ہے, وہ جویں چاہے کر سکتا ہے. تو بندیاں دا حق رب دی عبادت کر لو. تو فرمایا کہ پھر رب دے اتنے بندیاں دا کی حق ہے جدوں اس دے بندے وہی عبادت کر چنگے کام کر. فرمایا کہ پھر اللہ کریم اپنے ذمے تے لے لیندہ ہے, اس بندے نے میری بارگاہ سجدہ کیتا ہے, نماز پڑھی ہے, مینوں یاد کیتا ہے, تو رب ہو کے اعلان کرتا ہے باپ جا میرے بندیاں میں تیرے گناہ معاف کر. فرمایا کہ رب اپنے بندے کی کتنی مہربانی کرتا ہے. یعنی صحت مبارکہ کا پہلا حصہ اللہ نے کی فرمایا کہ اپنے رب دی عبادت کرو, اپنے رب دی عبادت کرو. ولا تشرکوا بہ شیئا, او دے نال کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ کوئی شریک نہیں. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رازق ہے, پروردگار ہے, وہ معبود ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ کو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ کریم نے بیان فرمایا. پھر اللہ پاک نے سب تو پہلے نمبر تک کی فرمایا کہ میرے بندے میری عبادت کر. عبادت کرنے کے بعد دوسرا کم کی فرمایا, فرمایا وبالوالدین احسان, اپنے ماپیاں دے نال احسان کر, اپنے ماپیاں دے نال احسان کر. ایک جگہ تو 15ویں سپارے دے پھر اللہ پاک نے دیکھو نا ماپیاں دی شان بیان فرمائی. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا لوگو اس رب کو منو, وہ دی عبادت کرو. تو عبادت تو بعد نال ہی دوسرا اللہ نے کی حکم فرما چھڑیا کہ اپنے ماپیاں کا خیال, اپنے ماپیاں کی سیوا کرو, اپنے ماپیاں کی خدمت کرو. امام الانبیاء کے غلاموں, ایک دن تیرے تیرے جبال آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر نے نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو گئے, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو. حضور نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا, 3 مرتبہ. حضور تو ایک بات کہتے وہی کافی ہوتا ہے, لیکن بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے, بات کا وزن بڑھانے کے لیے میرے محبوب نے 3 مرتبہ یہ جملہ بولا. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. صحابہ نے کہا کہ حضور کینے بارے فرما رہے ہیں, کینے بارے سرکار فرما رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی دے وچ دونوں نو پایا, یا ماں یا باپ دونوں نو پایا, بڑھاپے کی حالت ہے, دونوں بیچارے بوڑھے ہو گئے. ساڈے تے کی ہوندا ہے, پتر آپ اے سی کے کمرے وچ بیٹھا ہے تے ابے دی منجی نیم دے تھلے ڈائی ہوئی ہے, ماں دی منجی نیم دے تھلے, آپ اے سی کے کمرے نا رضی رسول والدین نے ماپیاں دی خدمت کر. یہ تو جڑا پھل ہے وہ درخت تیرے والدین, تینوں جڑا پھل لگا ہے تینوں اللہ پاک نے اتنا کچھ دیتا ہے, یہ پیچھے تیری ماپیاں کی محنت کر. ماپیاں دی دعاواں نے بندے نو تا دنیا نے ماپیاں دی دعاواں وقت کی گل بندہ نہ سمجھے, محسوس نہ کر سکے. سارے کالج میں بڑی سونی گل فرمائی, فرمان لگے کہ اسی تو ماپیاں کی قدر کر ہی نہیں سکتے, سارے کو قدر ہوتی نہیں. حالانکہ جب ماپے سارے تو جدا ہو جاتے ہیں اس ٹائم بھی انسان کو کمی محسوس ہوتی, لیکن پھر بھی وہ صحیح میں سمجھ نہیں پاتا. تھوڑی دیر بعد تھوڑا چکتا ہمیں لگتا ہے یار میرا باپ میرے تو جدا ہو گیا, میری ماں میرے تو جدا ہوتی. حضور نے فرمایا میرے صحابہ دو گل پایا, چاہے باپ نو پایا یا ماں نو پایا, انہیں وہ خدمت کر کے دونوں دی جنت نہ پائی, یعنی انہوں نے خدمت نہ کی. فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جڑا ماپے کی خدمت نہیں کر. اللہ اکبر. انہیں حضور نے فرمایا کہ چنگا پتر وہ ہی جڑا ماپیاں کی خدمت کرتا ہے, ماپیاں کی سیوا کرتا ہے. تے حضور نے یہ گل ہی بڑی سوکھی کر چھڑی. فرمایا میرے یارو میرے پیارے صحابہ, تسی رج رج کے ماپیاں کے چہرے دی زیارت نہ کریا, رج رج کے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو. جنہوں نے ماپے حیات نے رب کا شکر ادا کرو. تیرے کارن اللہ کریم نے تینوں حج کرنے کا موقع دیتا ہے, تو رج رج کے حج کر. لکھن روپے لاؤ کی کوئی لوڑ نہیں, تیرے گھر تیری ماں تیرا باپ زندہ ہے. سونے فرمایا
کے آپ بوی میرا قبول ہو گئے اور بندہ آ کے کہا دیکھو کی کریں گی لیکن سرکار کی مہر ہے سرکار نے فرمایا تو محبت دینا ماپے نے چہرے تک تینوں گھر بیٹھے ہی اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماوے گا تے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گئے سونے جڑا 100 واری تکے ساڈے واسطے گل سوکھی کر چھڑی سونے جڑا 100 واری ماں دے چہرے دی زیارت کرے 100 واری باپ دے چہرے دی زیارت کرے اج تے ماپیوں نوں سامنے اولاد آکڑ کے اکھیاں دکھاندی ہے ماں دے سامنے بدتمیزی کرتی ہے باپ دے سامنے منہ زور ہوگی اولاد لیکن نہ حضور نے کی فرمایا سی نہ ماپیاں دی قدر کرنا رب دا قرآن ہے اف لکما اتنے تو گالا کڈی جاندے بڑا کچھ اللہ معاف کرے اللہ دا قرآن فرماندا ہے اولاد جڑی ہے اون تو اف دی اجازت نہیں ہے کہ سامنے سر اونچا کر دے فرمایا دی بھی اجازت نہیں ماپیاں دے سامنے جھک جانا ہے لکھ جانا ہے فرمایا جڑا جھک جاندا ہے اونوں پھل لگدا ہے جڑا جھک گیا ماپیاں دے سامنے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی رسول کے لیے برکت عطا فرماندے نے جڑا اپنے باپے کی خدمت کرتا ہے پھر اللہ کریم نے اگے دوسرا مقام بیان فرمایا کہ اپنے ماپیاں کی خدمت کرنی ہے ماپیاں خوب صلہ انہاں دے اللہ دی ذات ہم عطا کرے گی جڑا ماپیاں کی خدمت کرے گا پھر فرمایا کہ وابی دل قربا جڑے رشتہ دار نے وہ رشتہ داراں دا خیال رکھنا رشتہ داراں دا خیال رکھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساڈے کی ہوندا میرے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں میں سارے نوں چھڈنا ہی بھائی تو کی کریں کی مار دیں بلکہ اس رب دے کولوں ڈر اس رب دے کولوں ہمیشہ ڈر سدا بادشاہی میرے رب دی یہ ایک دن ختم ہو جانا سارا کچھ ایک سانس دی مالا چلتی پی جدو سانس ٹوٹ گئے سب کچھ اتنے رہ جانا سب کچھ ختم ہو جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور دا وظیفہ ہے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے آج ہر بندہ لوگوں کاروبار کرتا ہے ہر بندے کی سوچ ہوتی ہے یا میرا بزنس چل جائے یا میرا کاروبار ہاٹھا باٹا لہرا بہرا ہو جائے لیکن تیرے تے میرے نبی پاک کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھنے لگا تیرے تے میرے نبی پاک کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے میرے گھر دے وچ اللہ دی طرف رحمتاں دا نزول ہوے جڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر دے وچ برکت آ جائے میری زندگی سوکھی ہو جاوے میرے کاروبار دے وچ برکت آ جاوے ہر پاسے رحمتیں اور ہر پاسے سوکھے معاملات ہو جان سرکار فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ نوں وافر رزق عطا کرے اللہ اودی عمر دے وچ برکت پیدا کر دے سونے فرماندے نے جڑا رشتہ داراں دے نال رشتہ داریاں جوڑدا ہے اللہ اودی روزی دے وچ بھی برکت ڈال دیندا ہے اودی عمر دے وچ بھی برکت ڈال دیندا ہے سبحان اللہ جنجدہ بھی ہوئے فرمایا سیدھے جو غلطی رہتی ہے معاف کر چھڑ فرمایا کہ معاف انہوں تو کرنا ہے قیامت والے دیارے اللہ بچے تو معاف کر چھڑ فرمایا فراغ دلی دا مظاہرہ کر کے وہ جنہیں چوہی ہے معاف کر دے رب نے سپورٹ کر دے معاملہ فرمایا تو اللہ دی رضا واسطے معاف کر چھڑ قیامت والے دیارے اللہ تیرے گناہاں دے رحمت دا قلم پھیر چھڑے فرمایا کہ روزی روٹی کی برکت چاہتے تو رشتہ داروں چھوڑو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں ایک پہلو جڑا جوڑے اللہ نے برکت عطا فرماتا ہے ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام بڑی موج دے وچ بیٹھے ہوئے بڑی موج دے وچ بیٹھے نے تے سرکار نے فرمایا عائشہ اج جو منگنا ہی مانگ لے اج جو منگنا ہی مانگ لے عائشہ اج تو جو منگے گی اج وہ عطا کیتا جاوے گا وہ تیرے تے میرے نبی پاک کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا درائے رحمت جو تے وچ بڑی موج دے وچ نے فرمایا عائشہ اج جو منگے گی عطا کیتا جاوے گا حضرت اما عائشہ صدیقہ دوڑ دیاں اپنے بابا جان دی بارگاہ وچ حاضر ہوندیاں نے جا کے عرض کردیاں بابا اج میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اج جو منگے گی عطا کیتا جاوے گا ابو جی دسو میں منگا کی منگا ابو جی تساں دسو میں منگا کی منگا
سرکار نے فرمایا عائشہ پوچھ عرض کی حضور جڑا معراج دی رات رب دے نال تسی انیاں ہزاراں گلاں کیتیاں انہاں گلاں دے وچوں راز والی گلاں دے وچوں ایک گل سانوں بھی دس چھڈو فرمایا عائشہ تو نہیں بول رہی عائشہ تو نہیں بول رہی ہے تو میرا یار بول رہا ہے سرکار کی نگاہ دیکھو کتنے تک دیکھ رہی ہے سرکار کو پتا سی یہ عاشق اکبر سب تو بڑے عاشق ابو بکر صدیق ہوئے تھے ابو بکر صدیق نے سوال کی تھی حضور نے کو پوچھو راز والی گلاں دے وچ ایک راز والی گل سانوں بتا کر چھڈو میں بڑے انداز دے نال سمپل ہمیں اگلی گل سمجھانی ہے تو نبی پاک نے فرمایا عائشہ یہ پھر راز نہ رہا چلو میں آخیا سی اج دینا ہے چل تساں مانگ لیا عائشہ چلو میں سوئی ہوں فرمایا کہ میری رب دے نال گفتگو ہوئی اللہ کریم نے مجھے انعام عطا فرمایا رب نے فرمایا کہ پیارے محبوب تیرا جڑا امتی آپس دے وچ ایک دوسرے بندے دا خیال رکھے گا کوئی ماڑا بندہ ہے کوئی ضرورت بن گئی کوئی مشکل بن گئی کوئی ٹینشن بن گئی دوجا سوکھا بندہ ہے چنگے حالات نے وہ ماڑے بندے کی خدمت کر چھڑے اللہ کی رضا واسطے مشکل ویلے ہوتے کام آ جائے تے میرے رب نے اعلان کیتا جڑا اوکھے ویلے کسی اپنے مسلمان بہن بھائی دے کام آئے گا اللہ انہوں جنت عطا کر جڑا اوکھے ویلے کام آئے اوکھے ویلے سارے ساتھ چڑھ جاندے اپنے سکے بھی ساتھ چڑھ جاندے نے یعنی تے حالات بڑے مارے نے اسی دے نال کھڑے ہو تے سانوں نہ دینے پے نہ میرے ویر دوستی دا اوتھے پتہ چلدا ہے یاری دا اوتھے پتہ چلدا ہے بہن بھراواں دا اوتھے پتہ چلدا ہے جڑا اوکھے ویلے بھی اوندا ساتھ دے رب نے پھر اعلان کیتا ہے نا جڑا اوکھے ویلے اوندا ساتھ دے گا میں رب ہو کے اعلان کردا جڑا اوکھے ویلے اپنے بھائی دے کم آوے گا میں رب اس نوں جنت عطا کروں سبحان اللہ لو جی بڑی سمپل جی گل سی کہ جڑا اوکھے ویلے کم آ جائے اللہ انہوں جنت عطا کرے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا نہیں بیٹی دس سرکار نے کی دسیا عرض کی بابا سرکار نے فرمایا جڑا جوڑے گا اوکھے ویلے کام آئے گا کسی کی مصیبت دور کر دے گا اللہ جنت عطا کر چھڑے گا ابو بکر صدیق رو کے تسی بھی سمجھدار بندے سمپل جی گل ہے چلو بندہ اوکھے سو کے کام آ گیا یا جنت رب دے بھی ہو کی چاہیے لیکن ابو بکر صدیق دے رو کی وجہ کچھ اور سی ابو بکر صدیق رو پہ تے اما عائشہ صدیقہ نے کہتی بابا یہ رون دی وجہ کی ہے یہ تو سانو خوشی ہونی چاہیے سی مارے بندے دے کام آ جائے جنت رب دے بھی ہو کی چاہیے فرمایا عائشہ یہ تے جڑا کسی دا دل جوڑے کسی دے اوکھے ویلے کام آ جائے تے اللہ جنت دے گا تے جڑا دل توڑے گا بیٹے تو سارے کہتے میں تو توا لایا کہ چنگا میں اپنی ریچ لائی وہ اللہ دے کولو ڈر حضور دی حدیث دل دے کنا دے نال سن نہ کسی دی غربت دا مذاق نہ ہوا کہ حالات دا پتہ کوئی نہیں دے یہ ہاتھاں دی محل پہنچائے لے کدی بندہ اوپر ہوتا ہے کدی بندہ تھلے ہوتا ہے یہ زندگی اس طرح گزر جاتی ہے کسی دی غربت دا کدی بھی مذاق نہ رہا عزت ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے ابو بکر صدیق روپے نہیں عائشہ تو جڑا کسی کو تانے مارے ایڈا دل گھنا کر جائے اس بندے کا دل توڑ چھڑے تو فرمایا کہ اللہ اس کو دوزخ میں بھی ڈالے یہ ابو بکر صدیق نے سانو گل سمجھائی کہ نہ حضور علیہ السلام دا اگلا فرمان سرکار فرماتے ہیں جڑے رشتے دار کے توڑتا ہے وہ تو مٹ نہیں لگتا ایک منٹ دے بڑے سخت جملے بولے جاتے ہیں میری سرکار فرماتے ہیں جڑا رشتے داریاں توڑتا ہے نا اللہ کو جنت نہیں دے ہمیں جنت داخل نہیں ہو سکتا رشتے داری جڑا توڑتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں حضور تو فرماتے ہیں آپس میں تسی جوڑ کے رہنا ہے میرے نبی کا نام ہی محمد دیکھو دونوں ہوٹ جوڑ کے یہ سرکار کا نام بھی سانو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں میں توڑا نہیں میں جوڑن واسطے آئے سرکار جوڑن واسطے آئے نے تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں اگلا حصہ پھر اللہ کریم نے فرمایا جڑے یتیم بندے یتیماں دا جڑے بے بس نے انہاں دا تسی خیال رکھنا ہے جڑے بیچارے محتاج نے فلاں انہاں دا خیال رکھنا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب تو برا کار وہ ہے جس گھر دے وچ کسی یتیم نوں ٹھڈے مارے جاندے کسی یتیم بچی کو پاندے کھوائے جاندے نے ٹھڈے مارے جاندے تیری نہ ماں نہ تیرا پیو چا تو کم کر ٹھڈے مارے جاندے نے بیچارے بچے تے ظلم کیتا جاتا ہے اسی تو سن دے خبر ہے جو بچے دے نال کی ہوگی بچی دے نال کی ہوگی فرمایا سب تو برا کار ہے جتھے یتیم دے نال اچھا سلوک نہیں کیتا جاتا تو فرمایا سب تو بہترین کار وہ ہے جتھے یتیم دے نال پیار کیتا جاتا نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جڑا یتیم بچے یا بچی کی کفالت کرے بچی اور کفالت کرے شادی کے جو
ساڈا بندہ دوسری کر چھڈے. حضور شاہ فرماندے یتیم بچے کی کفالت کرے گا، سارے معاملات دیکھے گا، یتیم بچے کا خیال رکھے گا. تیرے تے میرے جبال آقا کریم میرے وال فیصلہ انگلیاں کھڑیاں کیتیاں. سرکار نے فرمایا دیکھو جہاں درمیان والی انگلی تے شہادت والی انگلی اتنے قریب نے. فرمایا کہ جہاں اج کسی یتیم کے نال پیار کرے گا وہ جنت دے وچ میرے اتنا نیڑے ہو گئے. میرے یتیم دا سہارا بن گیا. سرکار فرماتے جس نے کسی یتیم دے سر دے اوتے اس طرح ہاتھ بھی رکھ چھڈیا پیار دے نال محبت دے نال. لیکن میرے ویر جڑی باپ دی کمی کوئی پوری کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. جڑی ماں دی کمی کوئی پوری کر نہیں سکتا. لیکن اسی اچھی نیت دے نال یتیم دے سر دے اوتے ہاتھ رکھاں گے. یار میں تیرے باپ دی کمی پوری تے نہیں کر سکتا، پترا میرے کو جو کچھ بنیا میں تیرا خیال ضرور رکھاں گا. پتر میرے کو جو بھی بنیا سنیا میں تیرا ضرور خیال رکھاں گا. حضور فرماتے ہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا جن بال ہاتھاں دے تھلے آ گئے اللہ ہر بال دے بدلے ہوئی نیکی آتا. اسی دی یارو بال کھیڑ نہیں سکتے جڑے ہاتھ دے تھلے آ جان. سرکار نے بہت نہ چھڈی اللہ تعالی انہاں نیکی عطا کرے گا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کوئی بیوہ ہو تو دین کو ساڈے بوئے دے آ جاندی بیچاری میں بیوہ ہاں بچے چھوٹے چھوٹے نے خیال کرنا ہے کبھی بھی غلط جملے نہ بولنا. میرے نبی کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضور فرمانے نے کسی یتیم بچے کو روٹی کھلا دیتی، کسی بیوہ عورت کے گھر راشن پہنچا چھڈیا. لیکن عزت کا خیال رکھنا ہے کہ یہ نہیں تانا مارنا میں تیرے گھر ہر مہینے راشن پہنچانا نہیں. حضور نے فرمایا کسی بیوہ عورت کے گھر تو راشن پہنچائے رات کے اندھیرے میں تنہائی دے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے وہ گھر آ کے چپ کر دسن کے لیے کوئی لوڑ نہیں کہ میں دے رہا. فرمایا نہیں خاموشی سے عورت کا راشن پہنچا دے، کسی یتیم بچے کو روٹی کھلا دے. حضور کتنا ثواب لبے گا جڑا کسی مارے بندے کی مدد کرے گا. حضور ارشاد فرماندے نے اس کو اللہ اتنا بڑا اجر تے ثواب عطا فرماوے گا. وہ جیویں کسی غریب کے گھر راشن پہنچا رہا ہے، کسی مارے بندے کے گھر روٹی پہنچا رہا ہے، وہ بندہ اینج ہی ہے کہ جیویں میدان دے وچ جہاد دے وچ جنگ پیا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اتنی بڑی نیکی فرمایا اس بندے نے لبدی جڑا کسی بیوہ دے گھر راشن پہنچا چھڈے. پھر نبی پاک نے فرمایا جڑے ساڈے پڑوسی ہوں انہاں دا خیال رکھنا. رب دا قرآن سارے حقوق بیان کیتے نے. فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں دا خیال رکھنا. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میرے کو جبریل امین بار بار آئے سونے پڑوسیوں دے حقوق نے پڑوسیوں دے حقوق نے پڑوسیوں دے حقوق نے. سرکار فرماتے ہیں اتنی بڑی جبریل نے آ کے پڑوسیوں کا ذکر کیتا مینوں تو ڈر لگ گیا کتے جڑے پڑوسی نے انہاں دا وراثت دے وچ بھی حق شامل نہ ہو. یعنی اتنا سرکار نے پڑوسیوں دے نال خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. دوسری جسم بات کا فرمایا کہ تیرے پڑوس میں کوئی یتیم بچے نے کوئی مارا بندہ ہے بیچارے کے گھر روٹی پکان پکڑ واسطے یا بوٹیاں واسطے ہمت نہیں. فرمایا تیرے گھر چ گوشت پکیا ہے. آج ساڈا اسلام محبت دس. فرمایا تیرے گھر دے وچ گوشت پکیا ہے نا ایک پیالی پانی کی ود پا لے. جی تو بوٹی نہیں دے سکتا کم سے کم ایک شوربے کی پیالی وہ گھر پہنچا چھڈ تاکہ وہ بچے بھی خوش ہو کے روٹی کھا سکیں. یقین جانی کبھی بھی جو یتیم پچھلے بڑی وائرل ہوئی حالات تو مجبور ایک ماں بیچاری وہ چھوٹی جی بچی جی میں ایسے بھی کچرے کے چیز چھڑ دیں اس بچی کو کچرے کے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا لگا. یقین کرو بچی اتنی خوش ہوئی ماں بیچاری منع کر دیے بیٹا کچرے سے چکی صاف نہیں لیکن کہنے لگی اماں روٹی نظر آئی کچرے کے بچوں چکی. میرے دل سانو حق بنتا ہے اللہ سے سانو رزق دیتا ہے رزق کو ضائع نہ کریں. شادی بیاہ سے کی کرتے ہیں سو سمجھ سکتے کتنا اللہ کا اناج کو ضائع کیا جاتا ہے. اسی کی کرتے ہیں کہ بیچارے آ جاتے ہیں ٹھوٹے مار مانگو ٹھیک ہے تو نہیں دینا بیچارے ٹھوٹے نہ مار گالا نہ کر انہوں نے بھی چاہیے تو خیال دینا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بولا وہ ساڈا دین کتنا پیارا دین ہے. حضور کی ارشاد فرماتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے ہر لحاظ کے نال. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے کول میں بندہ آ کے ملتا ہے تیرا دوست ہے وہ اس بیچارے کی مجبوری تو نہیں ہے یہ حالات ٹھیک نے بچے روٹی کھا رہے ہیں اگر تینوں اللہ نے ہمت دیتی ہے ہو سکتا ہے تیرا دوست تیرے سامنے سوال نہ کرے لیکن کرو بیچارہ مجبور ہو گئے. فرمایا کہ اللہ نے اتنی سی حرکتیں دیتی ہے تو سمجھ سکتا ہے یار واقعی اس بندے کو ٹینشن کوئی مجبوری ہے. سرکار فرمانے نے اپنے قریبی بندے کا خیال رکھنا ہے. فرمایا کہ اگر تیری کوئی مسافر مل جائے کوئی مسافر مل جائے آ جائے کہ میں مسافر ہوں
فرمایا دی خدمت کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن تے ایمان رکھتا ہے، کوئی کرونا ہے چنگی ہوئی سیوا کرے، فرمایا مہمان کی اچھے طریقے کے نال خدمت کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے غلام آخر تے بڑی مزیدار گل کہ میرے نبی پاک علیہ السلام ہر بندے کا خیال رکھتے تھے۔ میرے نبی کے در تو کوئی خالی، میرے نبی کے در تو کوئی خالی، بولا بولا میرے نبی اتنے سخی نے، حضور سب کو نوازتے نے۔ بڑی محبت والی گل ہے کہ سرکار اپنے تے اپنے پرائے کا بھی خیال رکھتے ہیں، مسلمانوں کے یہودیاں کا بھی کافروں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار نے اپنی سیرت انہوں نے سامنے رکھی، ویکھو اسی اللہ کے نبی ہاں، ساڈے دین والا آ جاؤ، ساڈے دین کو قبول کر لو۔ گل کی بنی جدو میرے سرکار معراج تو تشریف لے کے آئے تو معراج شریف جدو تشریف لے کے آئے سرکار اگلا دن جڑا ہوتا ہے دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، بوڑھی جی خاتون، مارج النبوہ حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ حدیث پاک کی کتاب ہے۔ ہوں تین نام نہ یاد ہو تو میری کی مجبوری ہے، مجبوری تینوں یہ حدیث کا میں نام لیا ہے، حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، وہ ساری گل موجود ہے۔ میری سرکار معراج تو اگلا دن ہے، ایک بوڑھی خاتون موڈیا تے آٹے کی بوری چکی ہوئی ہے لیکن بوری چکی نہیں جا رہی، وہ خاتون اکھاں آنسو بہ رہے ہیں، روئی جا رہی روئی جا رہی۔ سنی میرے نبی کتنے سخی نے، سرکار کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میری سرکار تشریف لے کے آئے، فرمایا خاتون تیرے کو بوری نہیں چکی جاتی، بوری مینوں چکا دے۔ آئے ہیں سبحان اللہ، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے تو سب کا غم کھاتے ہیں، سب کا خیال۔ سرکار نے اپنے موڈیا سے بوری چک لی، وہ اکھا دے جو پھر آنسو جاری ہے۔ سرکار نے فرمایا ہو تیرا بدن ہو رہا ہو گیا، بوری میں چک لی، ہوں روک کی وجہ کی ہے؟ آخر لگی حضرت ٹینشن لے لے، میرا جڑا مالک ہے نا انہیں مجھے بڑی دیر کا بھیجا ہے تو مجھے دیر ہو گئی تو میں کمزور ہوں، میرے کو بوری نہیں چکی تھی، میں لیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہوں، میں ڈر دے مارے رو رہی ہوں، میرا مالک مجھے مارے گا، میں لیٹ ہو گئی اس وجہ تو رو رہی ہوں۔ میری سرکار نے فرمایا چپ کر جا، میں تیرے نال جانا، فرمایا میں تیرے نال جانا، تو چپ کر جا، تینوں ٹینشن لینے کی کوئی لوڑ نہیں۔ یا سرکار نے بوری چکی، میری سرکار نام نہ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جو سرکار نام نہ تشریف لے کے جا رہے ہیں لاری گل میرے سرکار کا چہرہ ایڈا سونا سی جہاں ویکھدا ویکھدے رہ گئے۔ ہوں جہدے بوہے تے جا کے سرکار نے کنڈی کھڑکائی وہ بندہ غیر مسلم سی، جی سارے سیانے بندے کے پیروں کو زمین نکل گئی، وہ تو کمبل لگتے حضور تسی ساڈے گھر حضور بوری چوک کے ساڈے بوہے تے سرکار ماجرا کی ہے؟ فرمایا ویکھ آ تیری نوکرانی بیچاری آٹا لے کے آ رہی سی، لیٹ ہو گئی کہ آٹا لے کے میں آیا۔ ہوں اگلی گل اس بندے نے سنی، آخر لگا حضور رات کو معراج ہوئی، اللہ کرے جلے پر سمجھ گئے، آخر لگا حضور تھانوں معراج ہوئی ہے راتی؟ سرکار نے فرمایا تینوں کیویں پتا؟ یار ایک بندہ ملے نہیں انہوں کیویں پتا ہوگا کتنے گیا کتنے آیا؟ حضور نے فرمایا تینوں کیویں پتا ہے کہ میرے راتی معراج ہوئی ہے؟ ارد کی حضور چپ کر جاؤ میں ہونے ہیں۔ وہ اپنی ساری برادری لے کے آ گیا، سارے قبیلے لے کے سونے کے قدموں کے وچ حاضر ہو گئے، نال ارد کی سونے اسی قرآن شریف کا مطالعہ کیتا ہے، وہ اللہ دے آخری نبی ہوئے گا، قرآن شریف دے وچ گل لکھی ہے، اور راتی معراج کر کے آوے گا، اور صبح سوالی نال جا کے ساڈے بوہے دے اوتے آٹے دی بوری لے کے آوے گا۔ اسی قرآن شریف دے وچ پڑھیا ہے، وہ نبی راتی رب دا دیدار کر کے آوے گا، اور صبح کافراں دے بوہے تے آوے گا، ساڈا بوہا آ کے کھڑکاوے گا۔ سویا میں قرآن شریف دا سارا مطالعہ کیتا ہے، ساری گلاں پوریاں ہو گئیاں نے، تسی راتی رب دا دیدار بھی کر کے آئے ہو اور ساڈے بوہے تے چل کے بھی آئے ہو۔ سونیا اگے تے تسی آٹے دی بوری لے کے آئے سو، ہن سونیا خالی نہیں جانا، میری ساری برادری جمع ہے، سونیا سارے کلمہ پڑھا، اپنا غلام بنا لا تے اپنی غلامی دے وچ قبول کر لو۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے لوگو، یہ میرے نبی کا حسن اخلاق دیکھو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، اپنے برائے کا غم کھانے والے،
بھی اینج کی زندگی گزارنی چاہیے سرکار کی سیرت نو اپنائیے اینج کی زندگی گزاریے غیر مسلم ساڈے وال بیٹھے دیکھ محمد عربی دا غلام جا رہے ہیں وہ ساری صورت ساڈا کردار ساڈا اخلاق ساڈا رہن سہن وہ دیکھ کے متاثر ہو کے آکھے یار سچا دین اسلام ہی تے مسلمانوں دا مذہب سچا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے سونے دا غلام اللہ سب